الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر شکوا کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الله مقتحم. قبل صد احترام برادران اسلام، انتہائی رحمت و برکت اللہ مہینہ ہمارے رمضان اس کا جو تیسرا حصہ پہلا شرح اسد و الوداع ہونے والا اس ہمارے مبارک وچ اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندے دے اوتے ایک عبادت فرض قرار دیتی جس کا تذکرہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ اس دی اس آیت کریمہ چ اللہ رب العزت فرمایا جیڑی اس خطبے دے وچ تلاوت کی تھی. اللہ رب العزت فرمانے یا ایھا الذین آمنوا، اے او لوگو جنہاں نال میرا ایک رشتہ اور رشتہ کیویں بھئی تسی میرے تے ایمان رکھنے ہو، میں تساں ایمان دی دولت نصیب کی تھی. اللہ گویا کہ تساں تے میں نال ڈائریکٹ مخاطب ہاں اور یہ اعزاز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اس امت ہی حاصل ہے. بھئی اللہ پاک قرآن مجید دے وچ علماء لکھیا کم و بیش 99 مرتبہ ایک کم 90 مرتبہ اللہ حضور دی امت دے نال اس انداز نال مخاطب ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا. جڑی پہلی امتان انہاں دی کوئی حکم اللہ دے ہونا تے نبیوں نال مخاطب ہونا ہے. بھئی اے میرے نبی اپنی امت ہے یہ گل دس. براہ راست اللہ امت نال مخاطب نہیں ہے اور ایک دفعہ آخنے بھئی انہاں نے یہ پیغام آیا یا ایھا الذین آمنوا. وہ اتنے خوش ہوئے اہل کتاب کہ اللہ پاک اساں ایک رشتہ سڈ نال قائم کر دیتا. انہاں وقت آخنا شروع کر دیتا ہے کہ اسی تا اللہ دے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، نحنو ابناء اللہ
وَأَخِبَّاؤُهُ اسی اللہ دے بیٹے بن گئے اور اللہ دا سڈ نالے بہت بڑا جڑا تعلق ہے وہ محبت والا قائم ہو گیا. یہ اس طرح ہی مثال ہے جس طرح کوئی آدمی نے ایک اپنے بیٹے اندر لانا چاہنا تو ایک یہ اسلوب دے انداز ہے بھائی اس کا نام گھن کے آنا. ٹھیک ہے مثلا اکرم ہے کہ محمد اکرم ادھر آؤ اور ایک انداز ہے کہ باپ بیٹے آ گیا کہ اے میرے پیارے بیٹے اس کتنا محبت آتا. بالکل اللہ اس وچ یہ انداز اختیار کیتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو میں اوروں سے بات نہیں کر رہا میں تو ان سے مخاطب ہوں جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں جن کا اور میرا رشتہ ایمان کا ہے. ہن گل کیڑی بیان نے فرمایا کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. یہ جڑا آ گیا نا کتب علیکم علیکم جمع دسی گا یہ تو مراد یہ نہیں بھائی ایک تو سدا یہ جڑا روزہ تو سدا جڑا پیٹ ہے اس دے اوتے فرض کر دیتا گیا بھائی تو سب کھاونا نہیں پینا نہیں یا جڑا تو سب کوئی نفسانی خواہش پوری نہیں کرنی بلکہ کتب علیکم تمہارے تمام اعضاء چاہے تمہارا دماغ ہے کان ہے آنکھیں ہیں تمہارا منہ ہے تمہارے ہاتھ ہیں پاؤں ہے تمہارا دل ہے یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان پہ میں نے روزے کو فرض کر دیا ہے. کتب علیکم الصیام صیام جمع عربی واحد الصوم ہے اور صوم کا لفظی مطلب ہے رک مہینہ اور عرب جڑے انہاں ایک دستور ہے بھائی ان جنگی مشق واسطے گھوڑیاں تیار کرنے ہیں انہاں دی ٹریننگ کرنے ہیں اور انہاں سدے رہنے ہیں اس سدے میں الصائم الخیل الصائم روزہ دار گھوڑا سدے انہاں ترجمے دے یہی بنسی. ٹھیک ہے لیکن انہاں دے نزدیک یہ ہے بھائی وہ اس گھوڑیاں دو اس پہ مشقت کرنے ہیں. ٹھیک ہے ایک جناب اس میں کوئی چیز نہیں پہنے اس بھوکا رکھ گیا. ٹھیک ہے یہ وہ ٹریننگ ہو رہی ہوگی اور دوسرا اس کے بوجھ دینے ہیں. ٹھیک ہے یہ بھائی جس سے دو گلا آسان تو یہ جڑی سرکشی ہے وہ کہیں تبدیل ہوا سی وہ اتاب دی تبدیل ہوا سی اور اس کی جڑی شوخی ہے وہ ضبط اور برداشت کے اندر تبدیل ہوا سی اور جس دشمن کے خلاف سمجھنا اس جنگ اتنے بھاویں بھوک ہوئی تس ہوئی مشکل پیش آئی تو اس طریقے پورے طریقے نہ دشمن کے خلاف تیار ہو سی جائے. اور انسان جڑا اس کی بھی دو دشمن ہیں جڑے ہر وقت 12 مہینے اس دے تے حملہ آور رہے ہیں. اللہ پاک نے جو ہکی دا نام ہے شیطان دوئی دا نام ہے نفس اللہ تعالیٰ ان دو دشمنوں دے واسطے آپ نے اس بندے تیار کرنے واسطے ایک ٹریننگ والا مہینہ دینے ہیں. ٹھیک ہے اور اس جڑا شیطان ہے اس دا اللہ علاج ان کرے نے بھائی حدیث پاک اذا دخل رمضان فرمایا جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہونا فتحت ابواب الجنہ جنت کے سارے دروازے اللہ کھلوا دیں گے وغلقت ابواب النار جہنم کے سارے دروازے بند کرا دیں گے اور ہی جائے کہ آنا ابواب الرحمہ رحمت کے دروازے کھول رہے ہیں ہی جائے آنا ابواب السماء آسمان کے دروازے کھول رہے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند. شیطان کا علاج کی ہونا وسلسلۃ الشیاطین ان سارے شیطاناں بیڑیاں پہنا کے قید کر کے سمندر تے سیراں دے وچ سٹ دیتا ہے. اے میں نے اس بندے دے اے جڑی میں مشق اور ٹریننگ کرانا چاہنا اس کسی قسم کا فرق نہ ہن پیچھے رہ گیا ایک نفس. ٹھیک کیونکہ نفس بھی بہت بڑا دشمن ہے ایک اندر دا دشمن شیطان تو ہے انہو لکم عدو مبین اے زہری تے کھلا دشمن ہے اور جڑا نفس ہے اے اندر دا دشمن ہے اور تمہیں پتہ ہے جڑا خطرناک بھی ہونا دشمن وہ اندر دا دشمن ہونا زیادہ خطرناک جڑا چھپے ہوئے سامنے نہ ہوئے. یہ ہن جڑا شیطان ہے اس دی کدی گمراہی دی تسی ابتدا پڑھو تو پہلے تے بہت نیک ہے مطلب یہ طاؤس الملائکہ ہے تے اس بھی رب تو جڑا دور کرنے والی چیز ہے او کہ
یہ نفس ہے جس کے ساتھ ہے انا خیر منہ، میں بھائی سارے تو چنگا تے نفس جڑا اسے سرکش بنا سکے، میں سجدے کری میں کی تو بنا یہ آدم مٹی تو بنا. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن بھی فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ جڑا نفس ہے یہ انسان برائیوں تو باہر رہے ہوگا، ہاں سوائے وہ بندہ جس کے اوتے اللہ رب العزت رحم فرما دے وہ ہی اس دیا چالاں کو بچ سکنا. اللہ رب العزت شیطان قید کرا چھوڑیا ہے سلسلہ شیاطین، اور یہ نفس جڑا دشمن ہے اس نے علاج یہ کیتا فرمایا کہ دن دے وقت تسی رکھو روزہ، جلے روزہ رکھو او گھوڑے ٹریننگ دیتی جا رہی بھوک رکھا جا رہا، اور رات دے وقت اس نے بوجھ لدو قیام اللیل نماز تراویح. تو اے جڑا نفس دا سرکش گھوڑا اے خود بخود مطیع و فرما بردار بنا. بس ایک کام یہ تسی کرے سنا تے اللہ فرمانے لعلکم تتقون، امید کیتی وینی کہ اس ٹریننگ دی وجہ تو تساں اللہ رب العزت تو تقوی نصیب کر. اور تقوی دا ایک ترجمہ ہے اپنی جڑیاں خواہشات نفسیانی انہاں دے تے انسان کنٹرول اور ضبط حاصل ہو وجے یہ چیز کیوے تقوی. ورنہ یہ نہیں بھائی اللہ یہ جڑا کوئی تساں ماں روزہ رکھائی بیٹھے با کوئی او دے بجٹ وچ کمی آ گئی خزانے تے بھائی مہینے ایک جڑا نے مخلوق منہ بن کے رہے تے اجمن جڑا بجٹ ہی ٹھیک ہوے سی. اللہ رب العزت فرمانے وللہ خزائن السماوات والارض، یعنی میں خدا دے جڑے خزانے ان زمین تے آسمان تو بھی وسیع ہیں. کاش تو سن تے جڑے کوئی دامن ایسا ہوے جڑا پھیلا کے تے میں خزانے جو حاصل کرنے والا حقدار بندہ بن سکے. بلکہ ایک حدیث قدسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی تو سن دے جتنے اس دنیا دے تے رہنے پہ جن انس ملائک اگلے پچھلے ساری مخلوقات ہکی میدان جا ونجن، ہر مخلوق رب دے کولو منگنا شروع کر دے اور رب تعالی ساری مخلوقاں دیونا شروع کر دے تے جنے دیونے تو بعد ہر دی خواہش تو بعد جنے او دے خزانے جنے انہاں چیک کیتا ونجے تو اس وچ اتنا سارا بھی فرق نہیں آنا جتنا ایک سمندر دی سوئی ڈبو او دے ناکے نہ پانی لگ کے آنا. یہ پانی تو سمندر وچ کمی کرے نا لیکن رب دے خزانے وچ کوئی کمی آنی نہیں. کوئی سب ایک بیٹھا ہے نا بندہ تے منگنے پہ یا اللہ 1 کروڑ روپیہ مان دے دے یا اللہ 1 کروڑ دے نہ ایک بیٹھا ہے ہوئے اتنے تو پیسے منگنے پہ اس کہ بھائی میں تیرے کو نہ منگنا پیا، میں اس کو منگنا پیا وللہ خزائن السماوات والارض، جے کروڑوں تو بھی خزانے وسیع تے کھلے تے کی بار پوچھے. اس واسطے یہ نہیں بھائی اللہ اس طرح روزہ رکھانے بیٹھتے نہیں، یہ گل ہے اللہ کوئی اساں اوکھے پاؤنے دی ضرورت ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ نے میں اپنے بندے تے کدی بھی ظلم کرینا نہ. اور یہ کہا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو سننا آسانی والے معاملے کرے ہیں اور کدی بھی تو سنال مشکل تے تنگی والا معاملہ اللہ نہیں. اس واسطے اس دے پیچھے بہت بڑا مقصد اور فلسفہ پوشیدہ جڑا اللہ رب العزت ایک مہینے دے روزے دی صورت ہے تو سات تے ماہ ٹریننگ دے رہے ہیں بشرطے کہ دوستوں ہوئے روزہ ہے. ایک ہونا نے روزہ تے ایک ہونا نے فاقہ. ٹھیک ہے ان دو لفظ سمجھے. روزہ تے یہ بھی جی میں تھوڑی تعریف اور کریا. ایک ہے فاقہ. فاقہ کا مطلب یہ ہے کوئی شے نہ کھانا بھوکا رہنا. تو بعض لوگ صرف بھوکے بھی رہے اور ایک گل میں کوئی آپ گناہ کرے نہ پیا. یہ تو جہانہ دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رب صائمین، کتنے روزہ دار ہونے شام دے وقت جس ویلے روزہ چھڑے نے لیس لہو من صیامی، انہاں روزے دے وچوں ایک ککھ بھی اجر نہیں الا الجوع، سوائے دے جیڑی بھوک تے فاقہ کٹے. وہ روزہ کیڑا ہو گیا؟ فاقہ والا روزہ ہو گیا نا. روزہ وہ نہیں ہویا. حالانکہ شام کے وقت بڑے انعامات کا وقت ہونا
جو جی افطاری کا ٹائم ہونا اللہ رب العزت حاملین عرش فرشتے جڑے ہر ویلے عرش تھامے فرمایا بس چھوڑ دے مانے عرش کچھ نہیں ہونا ہن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی روزہ افطار کر رہے تسی انہاں دے روزے دے اوتے کی کرو آمین او جیڑی بھی دعا منگی میں نے تسی آمین آکھو کہ زینات میں نے کدی نوری فرشتے تے ان جنہ عرش تھامے ہویا او جس دعا دے اوتے چ آمین آکھ اس دعا دی قبولیت وچ کوئی شک رہ سکدا ود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کوئی دنیا دے اوتے سچا شخص آیا کافر دے دشمن بھی انہاں دی سچائی دی تصدیق کیتیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الصائم حتی یفطر کہ اللہ پاک روزہ دار جیڑی دعا کر رہے ہونا اس دی دعا شرف قبولیت یہ تو سیدھی کمی نہ بھئی شام دے وقت سیدھی پوری توجہ او جڑیاں بڑے ہوئے پکوڑے تے سموسے تے او جناب ڈشاں تے انہاں دی تیاری تے پورا ذہن اسی اس افطاری دتی بیٹھے ہونے اساں ایک کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہونا بھئی کتنے قیمتی لمحات ہیں جنہاں دے وچ اللہ تعالی سیدھی زندگی دے جڑے فیصلے ان کر رہے ہونے اگر اسی اس موقع تے کراونا چاہاں وہ وقت تے بڑی قبولیت دا وقت ہے للصائم فرحتان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے روزہ دار واسطے اللہ دو خوشیاں رکھیاں فرحتن عند افطارہ ایک فرد خوشی یہ وے کہ جس ویلے روزہ دار روزہ افطار کرے نا تے اس اللہ دا حکم پورا کرے نا قدرتی خوشی حاصل ہونی میں آج اللہ دے حکم پورا کیتا روزہ مکمل کیتا وفرحتن عند لقاء ربہ دوئی خوشی جانے اس دائرے اسی جن دائرے رب دے ناو ملاقات کری سی اللہ پاک کیا اکسن الصوم لی میرے واسطے روزہ رکھنے والے ایک ترجمہ الصوم لی میرا روزہ رکھنے والے انا اجزی بھی آج جزا بھی میں خدا خود دوں گا اتنی بھی انہوں اسندہ ضرورت موضوع ہو رہے ورنہ اس حدیث دی بھی شرط بنیے باور جڑی نماز ہی بھی اللہ دیوے زکاة بھی اللہ دیوے حج بھی اللہ دیوے ذکر اذکار ان ساری باتیں لیکن اللہ اسے روزے کیوں آ گیا اس نے محدثین لکھا بھئی باقی جتنی بھی باتاں سابقہ امتہ بھی کیتیاں موجودہ کریں گی بھئی اسے کہیں نہ کہیں درجہ شرک دا شائبہ موجود ہونا ٹھیک ہے یا ریاکاری ہونی دکھلاوا ہو سکنا لیکن واحد روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں شرک ہو سکنا شرک تو پاک عبادت ہے بالکل جس رکھے ہوا تو دے سامنے رضا کرنی بھی ایک اپنے رب دی جاوے ایک اس ہم پتا دے ایک دے رب ہم پتا اے رب دینا ڈائریکٹ ہوتا ہے ایک خفیہ اے معاہدہ اور ایلیمنٹ ہے جس ہم پورا کر رہا اس واسطے ایک خوشی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ اس قدر حاصل ہو سی جن رب نہ ملاقات دے اتنی اتاما تے اس دے باوجود اللہ دے نبی فرما رہے ہیں کم من صائمن وفی روایت رب صائمن لیس لہو من سیامہی الا الجو شامی روز افطار کرے نہ پیا سوائے بھوکا دے کچھ بھی نہ ہوتا اگر فرمایا کم من قائمن کتنے ہی رات کو تراویحوں کے اندر صفوں میں کھڑا ہونے والے ہیں لیس لہو من قیام ہی اس کو قیام میں کچھ بھی نہیں مل رہا الا السحر سوائے اس کے جو وہ یہ جاگنے کی مشقت برداشت کرنا اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں نہیں یہ روزہ فاقہ کیوں بڑھ گیا اس کی وجہ یہ بھائی اس بندے صرف روزہ یہ سمجھا میں کھانا نہیں پانی پیونا نہیں منکوہ بیوی دے کول ونجنا نہیں بس یہ بڑا روزہ اسلام جیڑا روزے دا مطالبہ کر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس روزہ انعام آلے دا مطالبہ کرنے پہ او ہوئے کہ او روزہ زبان دا بھی ہوئے او روزہ اکھی دا بھی ہوئے او دل دماغ تے تمام آزاد بھی روزہ ہوئے اس واسطے جڑے مشائخ ہیں انہاں روزے دے آداب تعریف فرمائیں اور اس نے جو نے لکھا بھئی سب تو پہلا ادب دا یہ وے بھئی انسان دی یہ جڑی زبان ہے اے روزہ دار ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ ایک حدیث پاک ہے اسے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم جنہ یہ روزہ ڈھال ہے پرانے زمانے دے وچ جو جنگاں ہونی ہے نا دو بدو تے دشمن کو بچنے واسطے ایک لباس پایا ہے لوہے کا کوئی آمنے والا تیر تے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اس سدے میں ڈھال
یہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ڈھال ہے؟ فرمایا بھائی یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جو بھی یہ روزہ اخلاص کے رکھ سکتا ہے تو اللہ جہنم کے لیے اس روزے کو ڈھال بنا دے۔ یہ بھائی روزہ شیطان کے خلاف ڈھال ہے کہ اس سے جو شیطان ہے وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ کو اللہ کے نبی تسی فرمانے ہو کہ مالم یخرقھا کہ یہ اس ویلے توڑی انسان دی ڈال نانا جس ویلے توڑی کوئی ایسا پھاڑ نہ دے۔ اور روزہ کیسے پھٹتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ غیبت کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ یہ جو روزے والی ڈھال ہے جب کوئی آدمی گلہ اور غیبت کرتا ہے اس سے یہ پھٹ جاتی ہے، اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بھی یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے۔ اس واسطے کچھ علماء دا مذہب یہ انہاں دے اقوال ہیں بھائی جیڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی تے گلہ کرنا نہیں چھوڑینا ہے اس بندے دا روزہ ختم ہو گیا، اس بندے دا روزہ ختم ہو گیا۔ غیبت جھوٹ نہیں چھوڑینا پیا انجے یہ گویا کہ اس پانی پی۔ لیکن جیڑے جمہور علماء انہاں دا مذہب یہ بھائی نہیں روزہ اس دن ختم تو نہیں ہونا، لیکن روزے دی وجہ تو جڑیاں برکات اللہ رب العزت اس نے دیونی ہیں انہاں تو وہ بندہ محروم ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک غیبت کر رہا ہے جس دی اس دی نیکیاں ادھے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دے بارے مشائخ علماء دی مجلس کی اس بحث شروع ہوئی کیسے آدمی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے بھائی یہ امام ابو حنیفہ جڑا یہ بڑا کنجوس آدمی، سارے کم چاہ امام صاحب تو بہت ہی زیادہ سخی آدمی۔ انہوں نے فرمایا بھائی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس لیے کنجوس اور بخیل ہے کہ یہ اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے، یہ اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے۔ یعنی آج تک ہم نے کسی محفل اور مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے کسی کا گلہ۔ اچھا بات اس غیبت کا ایک اور بھی نقصان ہے، ایک تو میں نیکیاں لگی میں اچھا دوسرا یہ بھائی یہ رکھ کے جس ویلے بندہ یہ جو روزے دیا برکات اور روحانیت ضائع ہونی میں نہیں تو یہ روزہ انسان تنگ بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور اس زمانہ نبوت دی ایک شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ واقعہ اپنی کتابی تحریر فرمایا بھائی دو عورتیں انہوں روزہ رکھا اور انہاں روزے بڑا تنگ کر دیا، انہوں دی حالت یہ پہنچ گئی بھائی ہو سکنا اس روزے دی وجہ تو فوت ہو بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیتا گیا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی پیالہ لے جاؤ اور انہیں کہو کہ اس میں وہ اپنے کوئی لعاب ڈالیں اور پھر میں بتاتا ہوں۔ وہ گھن کے گئے اس میں تازہ خون اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی انہوں نے روزہ رکھا تو حلال مال کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے اس روزے کو حرام مال کے ساتھ افطار کر دیا۔ نہیں اللہ کے نبی انہوں نے کوئی چیز نہیں کھائی، فرمایا اور تو کچھ نہیں کھایا لیکن اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے کی غیبت گلہ چغلی یہ نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا کہ اللہ پاک کی گل سمجھانے واسطے یہ ظاہر فرما دیتا کہ واقعہ جڑا غیبت کر رہے ہونا وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت اور خون کھا رہے ہیں۔ اس واسطے بھائی جس روزے کے اندر جھوٹ آوے سی، جس کے اندر اللہ سے معاف فرمائے جس کے اندر غیبت آوے سی تے وقت شامی او آ کے بھائی ماں روزے دا او اجر ملے ادھر روزہ نہیں ادھر کیوے فاقہ۔ دوئی گل لے بھائی جڑی اکھے اس دی بھی حفاظت کرنا، اس تو ایسا انسان روحانیت اور نورانیت تو محروم ہونا اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو
بد نظری ہے نا، بد نگاہی ہے، اس نظر سے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، چاہے وہ گلی میں چلتے دیکھ رہا ہے، چاہے ٹی وی کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے، چاہے موبائل فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہے، تو یہ غیر محرم عورت پہ جو انسان کی نظر پڑتی ہے تو یہ نظر زہر سے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے، اگر تیر کہیں مارو تو زخمی کرے نا، تو کدی اس سے تیر جناب زہر وچ تسی او پانڈ لا کے تے مارو تے وقت اس دی زندگی دے کوئی چانسز ہونے نہیں ہونے. انجا ہن جس ویلے آدمی بد نظری کرے نا تے جی کو تیر انسان جسمانی طور تے ہلاک کر دینا، یہ نظر انسان روحانی طور تے ہلاک کر دے. ٹھیک ہے، اس واسطے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور، اللہ لعنت کرتے ہیں بد نظری کرنے والے مرد پر اور اس عورت پر کہ جس کے لیے بد نظری کی جا رہی ہے. یہ وجہ کی ہے شریعت اللہ پاک مرداں حکم دیتا بھائی تساں کی کرنا ہے جی، تساں نگاہاں چکا رکھنا، اے مرد دی ذمہ داری اور عورت دی ذمہ داری. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی کہ تساں اپنے آپ ستر اور پردے دے وچ رکھنا ہے. جس ویلے مرد اگر نگاہ جھکا کے چلسی بد نظری نہ ہو سی، اگر مرد غلطی بھی کرنے تے آیا تے اگر عورت ستر اور پردے دے وچ تے اس عمل تو بچ ویسی، جس ویلے عورت بھی اس عمل نہ کری سی مرد بھی اس عمل نہ کری سی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لعنت ہوتی اللہ دی اس مرد تے اس عورت تے. اور روزے دی جتنی روحانیت ہے اس ایک بہا کہ یہ بد نظری. اور بالخصوص میں تھانوں دسیا بھی اساں لوگاں شوق ہونا بھائی جناب توہر لاڑے ڈرامے ضرور ویکھنے، خبراں جناب ضرور سنیاں، پتہ نہیں کی ہو گیا. میں دسے نا ایک مہینہ خبراں نہ سنو، میں تو آج ممبر رسول تے بیٹھ کے آنا پیا، اس تو بعد بھی سنے سو تک گل اتھے ہی ہو سی، ایرا اسے جائی ہو سی، جیڑا جھوٹ فراڈ چلنا پیا وہی چلنا پیا ہو سی ہیں. تے کم از کم ایک مہینہ ان جڑیاں خرافات ہیں جڑیاں سڈے ایمان خراب کر رہی ہیں تو اسی اپنے آپ پر روک کے ہے جتنی شوق روز انہاں ویکھنے دی رکھنے ہیں اتنی شوق قرآن مجید پڑھنے دی تے قرآن مجید دا مطالعہ کرنے دی اس مہینے دی رکھ کے نا پتہ نہیں اللہ پاک اساں روحانیت دے لحاظ نال کس درجے تے پہنچا دے. دوستو میں غرض سان دسنا چاہنا ہوں بھائی روزے دے جڑے مفہوم نے صرف یہ نہیں سمجھنا بھائی کھاونے پیونے تو اسی بچ گئے ہاں تے شاید اسی بیوی دے کول بامنے سیڑا روزہ ہو گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہن تسی برائیاں تو نہ بچے ہو، اپنی نگاہ نہ بچایا، زبان نہ بچایا، دماغ نہ بچایا، کنا نہ بچایا، دل نہ بچایا، ہاتھ پیراں بھی غلط جائے استعمال کرنے تو نہ بچایا، تو وقت اس زمرے جاو اساں رب صائمن لیس لہو من صیامی الا الجوع. کتنے روزہ دار شام دے وقت روزہ تو کھلینے پہ ہونے لیکن انہاں سوائے بھوک تے فاقہ کٹنے دے اللہ دے دربار اور کوئی چیز حاصل ہو. اللہ پاک اساں اس احتیاط دے نال کہ رمضان دے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ احتیاط آسی تو ود اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑی بشارت نصیب ارشاد فرمائیاں یا رب تعالی جڑا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان لاؤ تو تے روزے فرض ہو گئے، انہاں دی پابندی کرے اور کائیں واسطے ہو گئے ہیں یہ پہلی امت تے بھی فرض کیتے لعلکم تتقون تاکہ تساں تقوی دی دولت حاصل ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی اپنی زندگی دے وچ جھوٹ اور بد نظری اور غلطیاں غیبتاں جتنے بھی گناہ ہیں انہاں چھڑینا نہیں، انہاں تے عمل کرنے تو مراد ساریاں برائیاں غلطیاں انہاں نہیں چھڑینا. فلیس للہ حاجت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ضرورت نہیں اللہ پاک کا اس بندے کی این یدا طعامہ و شرابہ کہ ایک کھانا چھوڑ دے یا پینا چھوڑ دے.
کھانا پیونا کہیں ویسے چھوڑی بیٹھا. یہ روزے کا مقصد ہی ہے کہ اس تقوی حاصل ہوئے, اور تقوی جتنی بھی مانے رکاوٹ چیزاں انہاں وہ کر رہا ہے. اس واسطے بھائی یہ رمضان تو سندی میری جڑی روحانیت ہے نا اور صفت ملکوتی ہے اساں بلند کرنا چاہنا, اور جڑی شہوانی صفات اور خصلتاں بہیمیت والی جڑی صلاحیتاں اللہ انہاں دباونا چاہنے. ٹھیک ہے, اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں کچھ خاص قسم کے اعمال بھی ارشاد فرمایا میرے امتیو چوں شیاں دی کثرت کرے. انہیں پہلی چیز فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہیں کہ میرے محمد الرسول. تے دعا استغفار دی کثرت کرے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, اپنے گناہ یاد کر کر کے رب دے کول معافی. اور تری چیز فرمایا اللہ دے کولو اس مبارک لمحات وچ کثرت نال جنت دا سوال کرے. اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اور کثرت نال جہنم کو پناہ چوتی جائے منگے اللہم انی اعوذ بک من النار. اور دوستو اس مہینے دے وچ قرآن دی تلاوت سبحان, یہ مہینہ ہے قرآن, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان کا مہینہ او مہینہ جس دے وچ اللہ پاک قرآن نازل کیتا. ٹھیک ہے, رمضان تے قرآن کیون آپس وچ لازم و ملزوم. اس واسطے اس مہینے وچ کثرت نال قرآن دی تلاوت کرنا. کم از کم میں دسے نا, میں ہر آدمی 3 جڑے قرآن ہیں یہ تو ضرور ختم کرے. 3 سپارے روز کا معمول, 10ویں روزے ایک ختم, 20ویں اگلے آخری روزے ایک ختم. اتنا نہ کر سکے تو اس تو تھلواں درجہ 2 قرآن کا ختم ہونا چاہیے. اگر وہ اتنا بھی وہ نہیں کر سکے تو پڑھے ہویا کدی ناظر خان ہے تو ایک قرآن مجید روز کی بنیاد پر پارت تلاوت کر کے یہ اس واسطے ضروری. اگر یہ بھی نہ اس کی تو اس تو بڑا ناقدرہ اور کوئی بندہ نہیں. اس تو جڑے انپڑھ ہو تساں بھی اللہ محروم کو نہیں رکھے ہویا. ٹھیک ہے, یہ رات وقت جڑے امام سامنے سنا رہا ہونا تو تسی پیچھے آن کے کھڑوتے ہونے ہو. اللہ صرف سننے دے ہوتے تساں جڑا ہکی سجدے دے ہوتے اللہ نے فرشتیاں 1500 نیکی لکھو, 20 رکعتاں 40 سجدے 60,000 نیکی لکھی ہے. اللہ کے نام نے محبوب دے امتی دیار دی مشقت روز آئی سہ کے وقت آ گئے سب دے ہوتے. اے جو ایک سجدہ مکمل کرن انہاں دا ایک محل سرخ یاقوت تے جنت وچ بنا دے, اور 60,000 دروازہ ایک سونے اور ایک چاندی دا اس محل لا دیتا ہے. یہ نعمت پہ اللہ پاک تساں تے ماں یہ قرآن سننے تے دینے. اور جناب سورہ فاتح کیڑا پڑھے جس نہیں آنی, سورہ اخلاص کیڑا پڑھے جس نہیں آنی, آیت الکرسی کا نہیں آنی, او دے ہتھے دے تسبیح ہوے صبح و شام. اے جناب انہاں دی تسبیحات کر رہے ہوئے 300 مرتبہ سورہ اخلاص, 300 مرتبہ سورہ فاتحہ, 300 مرتبہ آیت الکرسی. اس بھی اللہ دے قرآن پڑھنے دا فیض حاصل ہو رہا یا نہیں ہو رہا. میں 4 عمل پہلے دسے, 5واں دسیا قرآن دی تلاوت, اور 6واں عمل ہے بھائی جس ہستی دی تو فیل اساں ساری رحمتاں تے نعمتاں تے عبادتاں ملیاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہاں دی ذات اقدس تے کثرت نال درود پاک پڑھنا. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ اس نام اسی زبانہ تر رکھساں نا. اس واسطے علماء ایک نصاب جا لکھا. ٹھیک ہے, وہ نصاب نہیں لکھا بھائی آدمی بڑے فجر کی نماز پڑھ کے نا زور تھا بھاویں بھی شک کمیا لگا پیا ہے, ہاتھ کار وال تے دل یار وال ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کئی ویلے محمد رسول. زور ہے ختم کر کے وظیفہ اثر توڑی کیڑا وظیفہ کرے نا پیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اور اثر دے وقت یہ وظیفہ ختم ہو گیا. ہن جناب اثر تو مغرب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھنا پیا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نال کم بھی چلنا پیا, نال زبان بھی چلنی پئی ہے. نماز والے درود پاک پڑھو, اور درود پاک دسی ہے. یہ مغرب تو دن مکمل ہو گیا. ہن جناب شام کے وقت بھی دعا کرو, وڈے سحری کے وقت بھی دعا کرو,
جیڑے ویلے بھی دعا کرو تے دعاواں دے وچ اے جڑیاں دو دعاواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائیاں، ایک اللہ رب العزت کو جنت دا سوال اور دوسرا دوزخ دے کولو پناہ، اے ضرور منگو جیڑے ویلے صبح شام دوپہر رات جس ویلے بھی دعا کریں گے تو دعاواں دے وچ اے دعا اللہ رب العزت کو ضرور کرو۔ اللہ تعالی جنت تو مراد نہیں بس صرف ایک ٹھکانہ، مراد ہے کہ یا اللہ آخرت دی جتنی خوشیاں انہوں دے دو۔ جہنم تو مراد صرف وہ آگ دا گڑا نہیں بلکہ اس موت تو بعد آنے والی جتنی آزمائشاں من یا اللہ ان ساری آزمائشاں مشکلات تو اساں پناہ نصیب فرما دو۔ اور جو جی اے مہینہ آنا یا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے صحابہ فرمائنے بھائی تری چیزیں دے وچ کثرت آونی ہے، حضور کثرت فرمائنے تری چیزیں، اور سب تو جڑی پہلی چیز ہے او دا نام ہے سخاوت۔ اور صحابہ مثال دینے نا حضور انج سخی ہوئے نے انج سخاوت حضور دی چھلا مرے نہیں ہے جس طرح تیز ہوا دے جکھر چل رہے ہیں ہن آندھی چل رہی ہوئے کوئی بندہ ہے جا آخنا بھئی وہ چلی تا وے لیکن ماں تا او دے ہوا کو نہیں ہے ہر بندے ہیں گوئے تو حضور دی سخاوت اثر ہر بندے ہاں پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے بھئی اساں ایک تا جڑی فرض زکات او دیونی، باقی اس مہینے دے کثرت نال نفلی صدقات کرنا یا صدقہ فطر ہے او خوش دلی دے نال ادا کرنا سب گھر والے بھی کر دو، ٹھیک ہے؟ اس دی ایک مقدار علماء جڑے تلگنگ والے انہاں گندم دے حساب نال 100 روپیہ اور جو دے حساب نال 175 روپیہ مقرر کی تھی۔ دو اور بھی نصاب کشمش تے کھجور او دا زرما استہزار بھی اگلے جمعے تے انشاءاللہ جنا اللہ کو دیتا ہے وہ بھی بیان کر دے ساں۔ یہ بھائی گھر دے وچ ویسے بھی علماء ماشاءاللہ کیا بھائی ایک چھوٹا جہا غلہ رکھے کرو اسی پیسے تے جب کراون غلے بنانے ہیں نا، یہ بھی ایک غلہ ہونا چاہیے جے نام صدقہ باکس ہونا چاہیے، صدقے والا صندوق، یہ صدقے والا غلہ ہے جس ویلے جناب کوئی ایسی پریشانی آئی اللہ دے رجوع کر کے فوراً اسے 50-100 روپیہ سے یا روز کی بنیاد تے 20 روپیہ 50 روپیہ وہ جس ویلے پیسے زیادہ بڑھ ونجن یہ جان توڑی تساں دے گھر دے اندر اس صدقے والی چیز موجود ہے، اللہ بلاواں تے مصیبتاں تساں دے گھرے تو دور دور رکھی رکھسن، آسمانہ تو بھی آسن تے ہن معلق ہو گئے سن تھلے نہ آسن۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ان تھلا آمنیاں چانیاں تے بندے دا ہتھ دے دیتا ہے صدقہ اتے بنا ہوئے کہ نہ رو گینا، اور بعض اوقات قیامت تک ان جڑی مصیبتاں تے ازمائشاں یہ بندے دے دیتے ہوئے صدقے دی وجہ تو معلق کرتے ہیں۔ یہ بھئی سخاوت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمبر اس بھی زندگی جنشل آنا۔ اور دوسرے صحابہ فرمائے میں اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال اللہ دی عبادت کریں گے، حالانکہ حضور تو پہلے بھی کثرت نہ کریں گے، اے خطہ یتورمت قدم ماہو اتنی عبادت کریں گے بھئی پاؤں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سوج رہنے ہیں، لیکن اس مہینے دے عبادت دے اضافہ ہوئے ہیں۔ اساں بھائی فرض نماز تک 5 پڑھنیاں، با جماعت پڑھنیاں، تکبیر اولا نہ پڑھنیاں، رات تراویح ضرور پڑھنی باویں جے ہونجے، اے تے نال صبح اسی اٹھنے ہیں نماز تہجد پڑھ دینا، اس تو بعد جناب اشراق دی نماز پڑھا، دن چاش دی نماز پڑھا، نماز کے بعد اوابین پڑھا، مسجد جائے تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھا، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھا، تاکہ سیدھی غیر رمضان والی عبادت رمضان والی عبادت اسی کوئی فرق آوے، یعنی اصل دے بھی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت وچ اضافہ ہو گیا۔ آخری گل تیسری چیز جڑی صحابہ فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اضافہ ہوا ہے وہ دعاواں ہونی کہ اس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وچ کثرت نال دعا کرے، ٹھیک ہے؟ بھائی اساں بھی انشاءاللہ اس مہینے دے وچ خوشیت دے نال عاجزی دے نال لمبیاں دعاواں اپنی زندگی دے سارے مسئلے اپنے رب دے سامنے پیش کریں ہیں۔ زندگی کو در ویسی مخلوق نہیں بے شک آس لائی رکھے کرینے رہے وہ تو مسئلے حل کو نہیں ہونے، کدی اس جڑا خالق ہی ہے جڑا مالک ہی جڑا کریم ہے جڑا رحیم ہے اور کدی سچے دل نہ اپنی تار ملا کے مسئلہ پیش کرے وقت مسئلہ حل ہونے بھی اللہ اسی ویلے بندے میں قادر ہے۔ اللہ پاک میں آج مسکین آدمی لا کے سنے اپنی برگاہ میں منظور قبول فرمائے اور اساں رمضان المبارک کی ساری برکتاں رحمتاں انہاں دی حصہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک سے زکات جڑا اس موضوع تے بھی ہوسی تے نال جڑے رمضان وچ ہونے والے اہم واقعات ہیں انشاءاللہ انہاں دے بھی بیان کیتے ویسی۔
بشرتی زندگی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمان. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.